بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام کی اکثریت جن مسائل پہ عاملین کی طرف مراجعات کرتی ہے ان مسائل کو سلسلہ وار ان نشستوں میں ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج کی نشست میں کلام تو کچھ اور کرنا تھا، لیکن کچھ حالات واقعات مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے جو مائنڈ سیٹ اپ اپنا ہوتا ہے اس سے ہٹ کر کے کچھ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ کچھ خواتین پہلے بھی اس مقصد کے لیے آئی ہیں اور ابھی قریب میں بھی ایک خاتون اس سلسلے میں آئی کہ ہمارا بیٹا جوان وہ ہمارے پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور والد کی بھی وہ ناقدری کرتا ہے، اس کے سامنے بھی برا بھلا کہتا ہے اور مجھ کے اوپر تو باقاعدہ ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہے۔ تو کوئی ایسا وظیفہ تجویز کریں، کوئی تعویذ دے دیں، کوئی دم کر دیں، کوئی جھاڑ پھونک کر دیں یا اس کو چیک کر لیں اس کے ساتھ معاملات کیا ہیں، مسائل کیا ہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ تو ضروری معلوم ہوا کہ آج اس سلسلے میں ہم تھوڑا وضاحت کے ساتھ کلام کریں۔ اکثر ایک مثال ہے مشہور اردو کی، آپ نے سنی تو ہوگی کہ جو انسان بوتا ہے اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ تربیت اولاد کی کریں گے، جیسے ان کے ساتھ معاملات رکھیں گے، وہی چیزیں کل کو آپ کے سامنے بھی آئیں گی۔ ہمارے یہاں معاشرے کا حسن یہی ہے کہ جو تعلیمات اسلام نے دی ہیں انہی تعلیمات کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے ہمارا معاشرہ والدین کی قدر کرتا ہے، ان کی عزت و تکریم کرتا ہے۔ اگرچہ لاکھ ان سے اختلاف ہو جائے منہ کے اوپر انہیں برا بھلا نہیں کہتا، برا بھلا تو دور کی بات ہے، وہ کھل کر کے اپنے اختلاف رائے کا اظہار بھی اپنے والدین کے سامنے نہیں کرتا۔ یہ اسلامی تعلیمات اور ہمارے معاشرے کا ایک حسن ہے، لیکن اسی معاشرے کے اندر وہ کبھی افراد بھی رہتے ہیں کہ جو اپنے والدین کے ساتھ تکرار بھی کرتے ہیں اور اس سے آگے بڑھیں تو وہ ان کے ساتھ مار پیٹ کا برتاؤ بھی کرتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے وہ کون سی چیز ہے جو اس مہذب معاشرے میں رہتے ہوئے اولاد کو اس طرف لے جا رہی ہے جو کہ مغرب کی تعلیم کے قریب تر ہے۔ تو اس کے ریزن کے پیچھے ہم نے جس وقت غور و فکر کی تو کئی وجوہات اس کی ہمارے سامنے آئی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کہ ہم اپنی اولاد کو زمانہ بچپن میں ان کی بچپن میں اسلامی تعلیمات سے روشناس نہیں کرواتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کا مقام کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، یہ چیز انسان کو اسلام ہی سکھاتا ہے۔ جب اسلام کی تعلیمات سے ہم اس کو دور رکھیں گے، اس کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گے، تو ایسی صورت میں کل کو آپ یہ امید کریں کہ وہ ہمارے وہ حقوق جو شریعت نے رکھے ہیں وہ ہمارے کو ادا کرے، وہ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو تعلیم اس کو آپ کے حقوق بیان کرتی ہے آپ اسی تعلیم سے اس اولاد کو دور رکھتے ہیں۔ تعلیم کا مقصد یہی نہیں ہے کہ ضرور اس کو مدرسوں کے اندر بھیجیں اور ضرور جو ہے اس کو کسی جگہ کے اوپر ایسی جگہ پہ ایڈمیشن کروائیں جہاں پہ وہ اسلامی تعلیمات کو الف سے لے کے یا تک پورا پڑھے۔ نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اسلامی ماحول اس کو دیں کہ جو اسلام کی بنیادی معلومات ہیں کم از کم وہ اس کو معلوم ہو، اسلام نے جو حقوق اس کے لیے رکھے ہیں اس کو پتا ہو، جو اس کے ذمہ ماں باپ کیا رکھے ہیں وہ اس کو پتا ہو۔ تو جب پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کا مقام مرتبہ کیا ہے وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ اس مقام اور مرتبے کا اکرام تعظیم تکریم کہاں سے کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے اولادیں تعلیم یافتہ ہیں، مسائل سے آگاہی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے۔ تو ان کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ اس کا ایک جو بہت بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو اندر اپنے اولاد میں اور اپنے مابین ایک گیپ رکھتے ہیں، آپس میں ان کے کوئی کلوزنگ نہیں ہوتی، آپس میں کوئی قرابت نہیں ہوتی، دل کے اندر محبتیں ہوں گی لیکن اس کا اظہار کرنے کو وہ گناہ سمجھتے، اولاد کے ساتھ ہنسی مذاق کو بھی وہ گناہ سمجھتے، اولاد کے ساتھ گھلنے ملنے کو بھی وہ اچھا نہیں سمجھتے، جس کا نتیجہ پھر یہ سامنے آتا ہے کہ اولاد ان سے دور ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب وہ دور ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جس وقت ان ماں باپ کو ضرورت پیش آتی ہے کہ بھئی یہ اولاد میرے قریب آئے، میرا سہارا بنے، تو اس وقت وہ اولاد ان کی توقعات پہ پورا نہیں اتر پاتی، اور بلکہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت وہ ان کو کسی معاملے کے اندر کوئی احکامات جاری کرتے ہیں، کوئی ان کو اپنی خواہشات ان کے سامنے رکھتے ہیں، تو وہی اولاد وہ ان سے باغی بنی بھی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے
وہ محبت جس کا تقاضا یہ تھا کہ آپس کے اندر گھل مل کر کے بیٹھتے، وہ اس اولاد کو نہیں دی، تو وہ جو محبت تھی وہ کیا ہو گئی؟ آہستہ آہستہ اس کے دل سے ختم ہو گئی۔ جب محبت ختم ہو گئی تو عزت و تکریم نام کی کوئی چیز بھی ان کے اندر باقی نہیں بچتی۔ عزت و تکریم انسان محبت کے اس کے بعد کرتا ہے جس وقت اس کے اندر محبت کے جذبات آتے ہیں۔ تو یہ والدین اس محبت کی قبر کو خود کھودتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اپنے ساتھ کھلائیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کریں، ان کے ساتھ وقت بتائیں۔ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری شان چونکہ بلند ہے، یہ ہماری شان کے خلاف، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ میں اکثر و بیشتر اپنے حلقہ احباب کو اس بات پر متنبہ کرتا رہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو اگر چاہتے ہو کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اولاد کے دوست بنیں، اپنی اولاد کو اپنے ساتھ کلوز رکھیں کہ اولاد بلا جھجک اپنے دل میں آنے والی باتیں آپ سے شیئر کر سکے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بدتمیز بنائیں، بدتمیز بنانے میں اور اپنے ساتھ کلوز کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ ان سے اپنا ادب احترام بھی کرمائیں، لیکن اپنی اولاد کو اپنے باغی نہ بنائیں دور کر۔ جب آپ اپنی اولاد کو اپنے قریب رکھیں گے تو کوئی وجہ نہیں بنتی کہ اس کے دل سے آپ کی محبت، آپ کا جو عزت ہے، اکرام ہے، وہ ان کے دل سے نکل جائے۔ تو یہ جو ایک بہت قدیم گاؤں دیہات کے رسم و رواج ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ اپنے آپ کو کلوز نہیں کیا جاتا، تو جس کا نتیجہ پھر یہ سامنے آتا ہے کہ اولاد کے دلوں سے محبت نکل جاتی ہے، اور جب محبت نکل جاتی ہے تو پھر عزت اور احترام والا معاملہ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے والدین اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے چکر میں اپنی اولاد کو اپنا باغی بنا بیٹھتے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ان کے مزاج کے اندر حد سے زیادہ سختی ہوتی ہے۔ وہ اپنی اولاد کے ساتھ پیار و محبت سے کسی مسئلے کو سمجھانے کے بجائے اپنی اولاد کو ہمیشہ زد و کوب کرتے ہیں، انہیں ہمیشہ ٹینشن دے کر کے رکھتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی بات کے اوپر ان کو ڈانٹتے ہیں۔ تو وہ اولاد پھر ماں باپ کے پاس آنے میں کترانا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ بھئی جیسے گھر کے اندر ان کی انٹری ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ نہیں انٹر ہوا بلکہ کوئی جو ہے جلاد آ گیا۔ تو جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے دل کے اندر ان کا ادب باقی نہیں رہتا، ان کا خوف باقی رہ جاتا ہے، اور اس خوف جب ان کے اوپر غالب ہو جاتا ہے تو وہ خوف جو ہے وہ جنم دیتا ہے کس کو؟ بغاوت۔ حد سے زیادہ جب انسان کسی چیز سے خوفزدہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس مقام سے راہ فرار اختیار کرنے کی سعی اور کوشش کرتا ہے۔ تو جب ان کے دل میں بغاوت پیدا ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ اگر وہ پلٹ کے والدین کو جواب دے دیں تو ان کا وہ جو ایک جھجک باقی ہوتا ہے، وہ نفرت ان کے اندر چونکہ آ جاتی ہے خوف کی شدت کی وجہ سے، تو پھر وہ والدین کے سامنے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ جو والدین اگرچہ وہ سختی برتتے اولاد کی تربیت کے لیے ہیں، لیکن طریقہ کار ان کا غلط ہوتا ہے۔ میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ تربیت اولاد کے اندر اس چیز کو ملحوظ نظر رکھیں کہ جس کی آپ تربیت کر رہے ہیں وہ آپ کے پیار کو سمجھتا ہے یا آپ کی مار کو سمجھتا ہے۔ انسانی طبع دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو پیار کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے، اور ایک وہ طبیعت ہے جو کہ تہدید کو، جو کہ پیڑ کو یا سخت لب و لہجے کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ اگر کسی والدین کے اندر اتنی بھی لیاقت نہ ہو کہ وہ اپنی اولاد کے مزاج سے آشنا ہو کر کے اس کے موافق اس کی تربیت کریں، اب یہ کیا کرتے ہیں؟ اگر سختی برتتے ہیں تو سب کے اوپر سختی برتنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر نرمی برتتے ہیں تو سب کے اوپر نرمی برتنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو سختی قبول کرنے والا ہے وہ نرمی کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے، جو نرمی کو قبول کرنے والا ہے وہ حد سے بڑی بھی سختی کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے۔ تو شریعت نے جو ہے ہمارے لیے ہر چیز کے اندر اعتدال کو مقرر کیا ہے، میانہ روی جسے کہا جاتا ہے کہ آپ میانہ روی سے چلیں، حد سے زیادہ آگے نہ بڑھیں۔ اگر نرمی کرتے ہیں تو نرمی کی بھی ایک لمٹ ہو، اور اگر آپ سختی کرتے ہیں تو اس کی بھی ایک لمٹ ہو، آپ اس سے آگے نہ بڑھیں۔ اسی طریقے سے بہت سے والدین بہت زیادہ اپنی اولاد کے نخرے چونچلے اٹھانے کی وجہ سے اپنی اولاد کو سر پر چڑھا لیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ویسے کہ بھئی بچے کی یہ ہر ضد کو وہ پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس چیز کے اوپر بچہ رویا نہیں، اچھا یہ مانگا تو چلو ٹھیک ہے یہ لے لو۔ جب آپ اس چیز کو نہ دیکھیں گے کہ بچہ کس وقت آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، وہ اس چیز کے دینے کا صحیح وقت بھی ہے یا نہیں، صرف بچے نے مانگ لیا اور آپ نے اس کی ضد پوری کر، تو پھر وہ بچہ جان لیتا ہے کہ بھئی ان ماں باپ سے اپنے خواہشات کو
پورا کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ بچپن میں وہ روتا ہے اور جب بڑا ہوتا ہے تو منہ بسورتا ہے، اور جب اس سے بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ گالم گلوچ کر کے وہ چیزیں آپ سے وصول کرتا ہے، وہ اپنی ضد پوری کرواتا ہے۔ تو اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے سے ہم منع نہیں کرتے ہیں، لیکن اولاد کی جب بے جا ضدیں آپ پوری کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی یہ اولاد آپ کے کنٹرول سے نکل جاتی ہے۔ اور جس وقت وہی اولاد جب جوان ہوتی ہے، جوان ہونے کے بعد آپ اس کی کسی خواہش کو رد کر دیں یا اس کو پورا کرنے سے انکار کر دیں تو وہی اولاد پھر منہ پہ کھڑے ہو کے برا بھلا بھی کہتی ہے، اور اگر زیادہ شقی اور بدبخت ہو تو وہ ہاتھ بھی اٹھانا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ تو اس کے بنیادی اسباب تھے کہ جس وجہ سے اولاد ماں باپ کے ساتھ بغاوت پر آمادہ ہوتی ہے، ماں باپ کے ساتھ مار پیٹ اور تشدد کا رویہ بھی اختیار کر بیٹھتے ہیں بہت سے لعین اور بدبخت، اور اکثریت جو ہے وہ دنیا اور آخرت کو اپنے اسی لیے خراب کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر بھی جو میں نے ریزن بیان کیے ہیں، اگر اس کے اوپر کوئی عقل سلیم رکھنے والا نظر ثانی کرے تو اس کو یہی سمجھ میں آئے گا کہ یہاں تک پہنچانے میں بھی ماں باپ ہی کا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کے حل کی طرف۔ اگر کسی جگہ پر ایسی صورتحال ہو کہ کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کر رہا ہو تو اس میں ایک تدبیر اختیار کی جائے، اور پھر اس کے بعد آپ اوراد اور وظائف کی طرف آئیں۔ تدبیر کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس کا ایک طریقہ کار ہے ہمارے معاشرے کے اندر، وہ یہی ہے کہ اگر کسی جگہ پہ دو آدمیوں کے درمیان میں ناچاکی ہو جاتی ہے، کسی فیملی کے اندر ہو جاتی ہے، تو فیملی کے بڑے بٹھا کر کے اس مسئلے کو کیا کرتے ہیں؟ سولو کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے خاندان میں ہوتی ہے تو خاندان کے بڑے کرتے ہیں۔ تو آپ کے خاندان میں، آپ کے قوم قبیلے کے اندر جو بڑے ہیں ان کو بٹھائیں اس معاملے کے اندر، اور پوری معاملات ان کے سامنے رکھیں، ان کے ذمہ لگائیں کہ وہ اس کو بزور یا بذریعہ طاقت یا بذریعہ پیار اس کو راہ راست کے اوپر لے کر کے آنے کی صحیح اور کوشش کریں۔ یہ تو ہے تدبیر۔ دوسرے نمبر پر اب ہم آتے ہیں اس کے لیے اوراد اور وظائف کی طرف۔ تو اس میں جو سب سے بہترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی محبت اور باہمی پیار، اتفاق، اتحاد پیدا کرنے والے اعمال ہیں وہ اس کے لیے کیے جائیں۔ ان میں سر دست وہ یہی ہے کہ بھئی آپ بسم اللہ کا جو عمل میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں وہ کریں۔ یہ اسی طریقے سے جس گھر کے اندر، جس خاندان کے اندر اختلاف و انتشار ہو، اس کے اندر میں اکثر بیان کرتا ہوں یاسین شریف میں جو آیت ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ یہ تحریر کر کے پانی میں گھول کر کے ان کو، اولاد کو اور ماں باپ دونوں کو پلائیں تاکہ دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے نرم ہو جائے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔